وہ سادات نہ ہو پھر چاچی کے کہہ رہے ہیں الیکٹریشن چیک فائنل ہوا تھا یہ لائٹ لگے گی نہیں بس کیوں سیٹ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. صبح پاکستان میں آپ کو بظاہر لگے گا جب میں آج کے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا کہ ارے یہ تو بہت ہی خشک سی بہت ہی ٹھنڈی سی گفتگو ہے. آج توثیق صاحب صبح صبح کیا ذرا ٹھنڈا سا موضوع لے کے بیٹھ گئے. زندگی تو آج کل بڑی وائبرنٹ ہوئی ہے. زندگی میں ہمارے لائف سٹائل میں خاص طور پہ پاکستانی لائف سٹائل میں بڑی انرجی آئی ہے, بڑی حرکت ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا لیکن بہت ہیپننگ ہے. انسان کے پاس آج کل کے انسان کے پاس خاص طور پہ اس خطے میں رہنے والے انسانوں کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں. مہنگائی ایک چیلنج ہے, سیکیورٹی ایک اور چیلنج ہے, ٹینشن ہے, صحت کے مسائل ہیں, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل شاید اس طرح سے ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے. تو اس سارے میں آج صبح صبح توثیق صاحب ان پریکٹیکل ریالٹیز کے اندر کدھر فلسفہ لے کے بیٹھ گئے, کدھر ادب لے کے بیٹھ گئے, کدھر یہ لے کے بیٹھ گئے کہ انگریزی ادب اور اردو ادب اور فلسفہ یہ ان تینوں کی باؤنڈریز کہاں ملتی ہیں اور وہ عام آدمی کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے. ارے چھوڑیں توثیق صاحب, ریالٹی کی بات کریں, چینی کی بات کریں, بجلی کی بات کریں, سیکیورٹی کی بات کریں. بچوں کو سکول کس دل سے انسان بھیجتا ہے اور کس طرح سے شکر ادا کرتا ہے جب ان کے زندہ سلامت صحیح حالت میں واپس پاتا ہے. اس ریالٹی کی بات کریں. لیکن شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ چیزیں بھی زندگی میں ساتھ ساتھ چلانی بہت ضروری ہے, کہ شاید ہم نے ادب, فلسفہ, زندگی کو خاص رخ سے دیکھنے کا عمل انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ گفتگو کا عمل چھوڑ دیا, تبھی شاید ہم اس طرح کے مسائل میں پھنستے ہیں. یا کیا ان چیزوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں؟ کیا بڑے بڑے لوگوں کے لیے جو دن منائے جاتے ہیں, بڑے بڑے فلسفی, شاعر, ادیب, ان پہ جب بات ہوتی ہے, ان کے طرز حیات, ان کے فلسفہ حیات پہ بات ہوتی ہے, تو کیا وہ ایک عام آدمی کی زندگی اور حیات سے کچھ جڑتی ہمیں نظر آتی ہے؟ کچھ اس حوالے سے بات کریں گے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ آج پروفیسر شعیب آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب کا جو شعبہ ہے وہ انگریزی ادب بھی ہے, اردو ادب بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. ان تینوں مضامین میں انہوں نے ماسٹرز کا رکھا ہے, لیکن اس کے بعد ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے ایم فل کی, وہ ہے اقبال کے لیکچرز پہ جو تنقید ہوئی اس کو آپ نے اس پہ تنقید کی. جی بالکل, ان کی جو توضیحات و تشریحات اور تراجم خطبات کے, یعنی اقبال کے لیکچرز, ان کا نام بھی میں بتا دوں, دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اقبال کے لیکچرز کا مجموعہ ہے. یہ دقیق مشکل کتاب ہے اور اس کی آگے مزید توضیحات اور تشریحات اور کوئی بے شمار بکس اس پر لکھی گئی ہیں. میرا بنیادی کنسرن یہ تھا کہ آیا جو کتب اردو میں لکھی گئی ہیں وہ کیا اقبال کے مدعا کے قریب ہیں یا نہیں, یعنی ان اس کے بات پر میں لیکچرز پہ جو تنقید ہوئی جی کیا وہ میل کھاتا ہے اس سوچ سے ہاں جی, جو اقبال دینا چاہتا ہے, جو اصل اقبال کی متن ہے, یعنی اقبال کا جو ٹیکسٹ ہے ان لیکچرز کا, اس کے ساتھ مطابقت میں ہیں یا نہیں, آیا یہ توضیحات درست ہیں یا غلط, یہ میرا بنیادی کنسرن تھا. تو آپ کا جو کام ہے اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا مشکل سے, ابھی آپ نے بات کہی کہ جو ہے ہمارے مسائل اور ہیں اور فلسفہ اور ادب اور طرف لیے جا رہا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے جو تھیسز ہے ایم فل کا, اس کا عنوان ہے خطبات اقبال کی اردو تسہیلات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. اس کے بعد مجھے تھوڑی سی ایک دو گھونٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ نے اس سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. بالکل ٹھیک, لیکن ایک یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارا آج کل کا نوجوان اس طرح کے مشکل الفاظ سے بھاگتا کیوں؟ ہاں, دیکھیں آپ نے خود بھی کہا, میں نے بھی یہی کہا کہ بڑی مشکل سی چیز ہے. ہمارے ناظرین پہ کہیں ارے یہ بڑا مشکل سا, یہ مشکل تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گا. ہم کیوں بھاگنے لگ گئے اس طرح کی باتوں سے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس روایت کو, فکری روایت کو قائم نہیں کر پائے جو روایت ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے. اس کے بجائے ہم دوسری
कई ज़ुबानों के इससे भी मुश्किल अल्फाज को आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए उसमें कोई थोड़ी सी फ़ारसी या अरबी अल्फाज की आमेज़श हो जाए तो हमारा नौजवान ये समझता है कि पता नहीं ये कौन सी बदेसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। हमारी एक रवायत फ़िक्री फ़लसफ़ियाना रही है और वो इकबाल तक पहुँची है। उसके बाद जो है एक मुसलसल आप समझ लें कि वही जो बात अभी आपने ज़िक्र किया कि हमारे मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ होगी, लेकिन बुनियादी मसला तौसीफ भाई फिर भी वही है कि खुशगवार ज़िंदगी तो मसला है ना हमारा। तो खुशगवार ज़िंदगी बनाने के लिए वो कौन से अवामिल हैं, इन पर गौर करना ज़रूरी है। ठीक, ज़िंदगी को आपने जब गैर फ़लसफ़ियाना और फ़िक्री मसाइल से हटकर भी अब आप इसे देख लें तो क्या ये ज़िंदगी खुशगवार बन रही है? अगर इसके बजाय एक विजन रखने वाले लोगों के हाथों में ये ज़िंदगी का ये फैलाव जो है बढ़े आगे, एक संजीदा फ़िक्र रखने वाले लोग आगे आएं, और नौजवानों में भी होने चाहिए जो संजीदा और एक विजन लेकर आगे बढ़ें, तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो नौजवान जो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और अंधाधुंध मादी वसाइल के पीछे भाग रहा है, उस नौजवान की निस्बत एक अपनी फिक्री रवायत से मरबूत नौजवान है जो एक विजन रखता है, एक फ्यूचर का ख्वाब देखने वाला इंसान है, उस इंसान को क्यों ना अब मौका दिया जाए कि वो आगे बढ़कर लीडरशिप संभाले, बजाय इसके कि मशीनी इंसान को हम अब ऐद हाज़िर की लीडरशिप दे दें। एक दौर मशीनी है ना, बिल्कुल ये मशीनी दौर है, लेकिन इस है तो ये जिंदगी, इसको आपने मशीन तो नहीं बनाना। इकबाल का फलसफा खुदी, इकबाल का फलसफा हयात, इकबाल का नौजवान, इकबाल का शाहीन, ठीक है, ये सब बातें, ये सब चीजें आपके ख्याल में लिंकअप हो सकती हैं आज के प्रैक्टिकल नौजवान के साथ? बिल्कुल हो सकती है। क्या जिंदगी बेहतर होगी? इकबाल एक मुतवाज़न मुआशरे का ख्वाब दे रहा है, आप उस ख्वाब से मुमकिन है इख्तिलाफ रखते हों, ठीक, उसके नज़रियात आप समझते हों कि उस ऐद से मुताल्लिक थे जिसमें कि इकबाल खुद सांस ले रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, आज के ऐद के मसाइल अलग हैं, लेकिन इकबाल हमारी मदद कर सकता है। उसने जो रवैया अपनाया अपने दौर के सवालात का जवाब देने में, क्या हम उस रवैये से कोई सबक नहीं ले सकते? और वो रवैया क्या है? वो रवैया माजी के साथ मरबूत रहते हुए जदीद सवालात का जवाब देना, माजी के साथ मरबूत रहते हुए अपनी फिक्री रवायत का जवाब देना, यानी जिद्दत से इकबाल हमें रोकता नहीं है, लेकिन वो कहता है माजी से रिश्ता न तोड़ो। वो एक लिंक, एक कंटिन्यूटी पैदा करता है, एक ट्रेडिशन, एक रवायत को का तसलसल देना चाहता है और जदीद तकाज़ों को वो फेस करता है। आज का नौजवान जदीद सवालात से भागने की कोशिश कर रहा है, ये फरारियत है। इकबाल फरारियत के खिलाफ है। इकबाल कहता है कि फेस करो सवालात को, लेकिन अपनी जड़ें अपने माजी में रखो, ताकि वहां से आपको भी जो कुमक मिलनी है वो मिल सके और आपके मैच्योरिटी, कुमक आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, हाँ, वो मैच्योरिटी और जो विजन जो आप बनाएं उसकी बुनियाद अपने माजी की रवायत भी होना चाहिए। यानी जदीद तकाज़ों को आप जरूर मद्देनजर रखें, नए सवालात को फेस करें, और यही बात हमें इकबाल सिखा रहा है। मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं कि इकबाल ने जो कहा वो हूबहू इस दौर में भी मुंतबिक हो सकता है। उनके मसाइल इकबाल के अपने मसाइल थे जो माशी, मुआशरती, सियासी सूरत अहवाल इकबाल के पेश नज़र थी, उसके मुताबिक उसमें रहते हुए, मटीरियल सरकमस्टांस में रहते हुए इकबाल ने एक रवैया अपनाया है। वो रवैया हमारी मिसाल बनता है, रोल मॉडल बनता है, और ऐसा रोल मॉडल अब खत्म हो चुका है। शोएब अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यह सुबह पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं अफरीदी साहब से बात इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, और ये हम ज़रूर इनसे पूछेंगे कि एक आम तासुर जो ये है कि जिसको
کسی اور مضمون میں داخلہ نہیں ملتا وہ چلا جاتا ہے اس طرح کے مضامین میں. ایم اے اردو کر لو, ایم اے پاکستان اسٹڈیز کر لو, ایم اے انگریزی کر لو. میں نے خود ایم اے انگریزی آدھا کیا ہے, مطلب میں تو اس لیول پہ بھی نہیں آیا کہ میں انگریزی پورا کر سکوں. سو ایسے یہ جو ایک عام تاثر ہے, یہ کس حد تک درست ہے, اور کیا واقعی کچھ ایسی چیز ہے, اور کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کم 5 to 10% اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایکچولی جن کے اندر اردو ادب اور جو اندر سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں, ورنہ باقی میرے جیسے ہوتے ہیں جن کو کہیں اور داخلہ نہیں ملا, انہوں نے ادھر اپنی کشتی اس طرف اس کا رخ موڑ دیا. رہیے میرے ساتھ, اس حوالے سے بات کرتے ہیں آفریدی صاحب سے. یہ ہے صبح پاکستان. جی میں بالکل جی جناب, ویلکم بیک. یہ ہے صبح پاکستان. آج پروفیسر شعیب آفریدی صاحب میرا ساتھ دے رہے ہیں. شعیب صاحب کی جو ریسرچ ہے, ان کی جو تنقید ہے, وہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں ان کے اوپر جو کام ہوا اس کا کرٹیکل اپریسیشن ہے کہ وہ کس حد تک اس سوچ, اس فکر کو ہم تک پہنچاتا ہے. وہ کام جو اقبال کے لیکچرز پہ ہوا اس سوچ کو ہم تک پہنچاتا ہے جو ایکچولی ان لیکچرز میں ہمیں ملتی ہے. اور اس کے علاوہ انگریزی ادب, اردو ادب, فلسفہ ان کا شعبہ ہے. بریک سے پہلے میں اپنے جیسے ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا کہ جو اردو میں یا انگریزی میں ماسٹرز کرتے ہیں پاکستان سے, ایک عام تاثر یہ آتا ہے کہ اچھا یہ برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا نا, یہ کوئی ایم بی اے نہیں کر سکا, یہ آئی ٹی میں نہیں جا سکا, یہ کوئی فزکس میں اس نے ماسٹرز نہیں کیا, پی ایچ ڈی نہیں کیا, تو یہ تو بس گزارا والا اسٹوڈنٹ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ امپریشن ہم کیسے؟ ہاں, یہ کنونشنل ہمارا جو اسٹیریوٹائپ اپروچ تھی تعلیم کے بارے میں, یہ وہی تھی کہ جو ہے مخصوص مضامین ہیں اور پھر ان میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سکوپ زیادہ ہے, اس لیے بچوں کو یہاں ڈال, اور پھر فیملی کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی بچے اس طرف, اگر وہ اس طرف نہ جا سکیں تو پھر مجبوراً وہ جو ہیں وہ ادبیات کی طرف آ جاتے یا فلسفہ کی طرف آ جاتے. لیکن اب جو ماڈرن اپروچ ہے جدید, وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی انکلینیشن کیا ہے. جو میں نے فلسفہ, ادب اور اس طرف میرا رخ ہوا, تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس طرف آیا ہوں, اور یہ نہیں کہ وہاں میں ناکام رہا تو ادھر آیا, بلکہ میرے اپنے ذاتی کوئی رجحانات تھے, اپنے آپ یوں سمجھ لیں تقاضے تھے. بنیادی کا انسان میرا شاعری ہے اور تھا. شاعری کی استعداد کے لیے جدید عہد میں علمیت کی ضرورت بہت ہے. بغیر علمیت کے جدید شاعر ہونا پاسبل نہیں ہے. میں نے اپنی اس استعداد کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ذہنی سوالات کی روشنی میں اپنے مضامین کا انتخاب کیا تھا, اور یہ کیریئر پلاننگ جو ہے یہ میں نے نہیں کر سکا. اور پہلے سائنس میں چلے گئے, پھر میں خوش ہوں کہ اس رینڈم موومنٹ, یہ بظاہر رینڈم لگتی ہے, میرے اپنے سوالات کے حوالے سے یہ بالکل پلانڈ ہے. یعنی میں نے اپنے فکری سوالات کو پلان کیا. فکری سوالات کیا تھے؟ 3 سوال آپ کے ذہن میں, آپ کو کون سے 3 سوال تنگ کرتے تھے؟ وہ بنیادی سوالات تو وہی ہیں کہ میں کون ہوں, اور یہ کائنات کیا ہے, اور اس میں میرا کیا مقام ہے. آپ کے خیال میں ہر سوالوں کا جواب ہمیں اقبال دیتا ہے؟ اقبال کا بنیادی کا انسان بھی تقریباً یہی ہے. اور مجھے میری شاعری پر چند ناقدین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ میں اقبال کی شاعری کی روایت کا ایک شاعر ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال کا بنیادی کا انسان بھی وہ فلسفہ, سائنس اور مذہب کے سانجے سوالات تھا, اور میرا موضوع بھی یہی رہا شاعری میں, اور میرا بنیادی کا انسان بھی یہی رہا. اس حوالے سے مجھے پھر فلسفہ پڑھنا پڑا. ایم اے فلسفہ کیا, ایم اے انگلش, اور پھر ایم اے اردو, اور پھر فارسی کے لیے میں نے تہران سے